لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ایک مرتبہ ماشاءاللہ جنہیں جنہیں جانا ہے چلے جاؤ کیونکہ ناد خواہ ناد پڑھ کے اللہ دی سپورٹ نقیب صاحب بھی فرما رہے سن ہر کاری سب ماشاءاللہ ٹائم بڑا ہو گیا انشاءاللہ بڑا احتیاط کرنے کے تھوڑی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ وہ سارا ٹیک کیتے اور میرے تھے ہن جیل محفل لیٹ ہی تھا میرے تے اعتراض میں تے پھنس گیا ہوں نہیں یار پریشان نہیں ہونا یہ رسول پاک کی محفل ہے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ وہی پیاری محفل جس کے بارے میں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مہر لگائی ہے فرما ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم یہ ایسی باب برکت محفلیں ہوتی ہیں یہ تو بد نصیبوں کی ہوتی نہیں یہ ہوتی خوش نصیبوں کی آپ خوش نصیب ہو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی بزم میں آنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے ہن شعر پڑھ لوں اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں ہمارا کچھ نہیں جو ہے رسول اللہ کا ہے اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا اب سمجھ گئے آپ کو سرکار کا میلاد سنا اور نئے انداز میں اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں بس آپ نے ایک کہنا ہے کہ سب انہی کا ہے ہمارا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سرکار دو عالم کی میں نے حدیث پیش کی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے
فرمایا ایمان اس کا معتبر ہے، ایمان اس کا اکمل ہے، ایمان اس کا مکمل ہے۔ کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، مال و منال سے زیادہ مجھ مدینے والے سے پیار کرے، وہ ایمان والا ہے۔ سب انہی کا ہے ہمارا، بس اتنا کہو کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا۔ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، جنہوں نے اپنا بیچا، دیکھو ڈکی میں اور بھی تو لوگ ہیں نا جو مدفون ہیں، سید احمد شاہ کا دربار آج بھی زندہ تابندہ ہے، انہوں نے اپنا وقف کر دیا رسول اللہ کے لیے۔ علامہ خادم حسین رضی کے لوگ مولوی ہے، آج داتا صاحب کے بعد اس کے مزار کو زیادہ سلامی لاہور میں دی جاتی ہے۔ لاہور میں جاؤ لوگ کہتے ہیں یا تو داتا صاحب کے قدموں میں ہو کیا نا یا خادم حسین کے قدموں سے ہو۔ ممتاز قادری پولیس والا کانسٹیبل تھا، کون جانتا تھا؟ اوے میرے مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان قربان کیا، زمانہ ان کو جانتا ہے۔ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، وہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، وہ سب انہی کا ہے ہمارا۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، دیکھنا ہے مدینہ دیکھ لے، کیا پیرس کے نظارے ہیں، حضور کا مدینہ دیکھنا ہے مدینہ دیکھ لے، بولو سبحان اللہ، دیکھنا ہے مدینہ دیکھ لے، مدینہ دیکھ لے، کیسے رو کسرا کا نظارہ کچھ نہیں۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذویل احتشام آج کی محفل کی زینت میرے برادر خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری شیر احمد احمد کرانی صاحب، اور بافضان نظر بالخصوص نام پہلے لینا چاہیے تھا، میری نظر اب پڑی، نسل رسول اولاد رسول سرکار سید پیس یحییٰ حسین شاہ صاحب، اور بالخصوص بانیان محفل بھائی ڈاکٹر محمد بلال صاحب، حاجی رحمان، ویسے میں رحمان نہیں کہتا، میں عبد الرحمان کہتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب بھی کسی کا نام رحمان ہو اس کو عبد الرحمان کہہ کے پکارا کرے، یہ سونے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ عبداللہ کو لوگ دلہ کہہ دیتے ہیں، غلط ہے، عبداللہ، عبد الرحمان اور عبداللہ۔ تو حاجی عبد الرحمان صاحب، بھائی محمد وسیم صاحب، بالخصوص ان کے والد محترم حاجی تاج محمد صاحب، محمد ارشاد صاحب، محمد عمران، محمد ندیم، اور جتنے ساتھی دیگر آئے، نام لیا نہیں لیا سب رسول اللہ جانتے ہیں۔ سرکار کے غلام حضور کی میلاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار میں جو اپنے موضوع کا انتخاب کیا نا بڑا آسان ہے، عام فہم ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، ایمان کو تازگی بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ میں بلا تمہید اپنی تقریر کو سٹارٹ کر دیتا ہوں، وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، 10:32 ہو گئے ہیں، میں خود ہی متعین کر لیتا ہوں، انشاءاللہ جلد آپ کو گھر میں رخصت کر دیا جائے گا۔ میں اگر کہوں 25 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ 1-2 منٹ اوپر ہو جائے آپ کے لوگ مولوی صاحب وعدہ خلافی، میں کہتا ہی نہیں، انشاءاللہ امید ہے تہاڈا نقصان نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ جلد محفل ختم ہوگی، فجر کی نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، کیوں جی ہیں نماز پڑھنی ہے نا، لو میں پھر نماز کی گل ہی پہلے کرنا، ہو سکتا تقریر دے وچ سٹارٹ ہوئی نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ
الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کی فکر پہ بھی عمل کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھ لیا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا، جو آپ کا عقیدہ ہے اس سے فراموش کر بیٹھے. نہیں، سنو، آپ سے ایک سوال کیا گیا فتاوی رضویہ شریف 10ویں جلد صفحہ 179 کے اندر سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے، توجہ کے ساتھ بڑا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ سن لیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ صبح و شام وہ خیرات کرتا ہے. توجہ کے ساتھ صبح و شام خیرات کرتا ہے، اور ایک گاؤں اس کا اپنا ہے، اس نے لوگوں کو فری میں دے دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. پورا گاؤں فری میں لوگوں کو دے دیا. بھائی جاؤ اپنے اپنے پلاٹ جتنے تم اپنے کور میں کرنا چاہتے کر لو، تمہارے. آیا ایسا بندہ جو دن رات خیرات بھی کرتا ہے، پورا گاؤں اس نے خیرات کر دیا، حال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اس طرح یہ تقریریں نہیں قوم سنتی، مینوں پتہ ہے. اور ماشاءاللہ تسی بڑے پیارے ہو، بات ذوق ہو، تسی سنو گے. کیوں؟ یہ میری بات نہیں، یہ رسول پاک کی بات ہے. وہ ہمارا تا عقیدہ یہ ہے، نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا. گل اینی کی ہے بس. لو جناب، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث سن لو، اعلیٰ حضرت کا جواب سن لو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم کی حدیث سنائی. جس نے سوال کیا فرمایا بھائی وہ زکوٰۃ کا تارک ہے، وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقات و خیرات نافل ہیں. یہ میلاد کی محفل بھی مستحب ہے، صدقہ نافلہ ہے. جی سارے بندے پریشان ہیں. میں کوئی ایسی گل نہیں کراں گا تسی خوش ہو گے. پہلے سبحان اللہ آکھو، مینوں پتہ لگے. مینوں تو یقین فرماؤ، انج لگدا ہے کہ مینوں انج لگدا بھی میں کلے تقریر تو سارے ٹر جانے. نہ جائیے یار، ٹر جاؤ گے. نہیں نہیں، انج نہیں. تسی نبی پاک دے غلام، یہ کیویں ہو سکدا سرکار دا ذکر چھڈ کے کوئی جاندا؟ کوئی نہیں جانا تواڈے تو. تسی بڑے پکے بندے ہو. نالے ٹکی گل یاد آ گئی مینوں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے سن، سنی ولی دو شیواں نال بندا ہے، تے تو ادھا ولی ہے. اگر ادھا کام تو کر لے تو پورا ولی ہے. ٹکیا لیو تسی ادھے ولی جے. من ہولی بولن دے، تہاڈی شان بیان کرنا، بولو تو صحیح. ٹکیا لیو تسی ادھے ولی ہو. ولی تسی پوچھو گے مولوی نے ٹسلا مار چھڑے. ٹسلا میں کون نہیں مارا. ولی بنتا ہے دو چیزوں سے، قرآن نے بیان کیا. پڑھدا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا میرے ولیوں کی نشانی صرف دو، ایک تے ایمان والے پکے عقیدے والے ہون گے، دوجا متقی تے پرہیزگار ہون گے. سنی عقیدہ تیرے پاس ستھرا ہے، عقیدہ تیرے پاس پختہ ہے، تو آدھا ولی ہے. اگر تو نمازی بن جائے رب تجھے پورا ولی بنا دے. یار ایڈا سستا سودا تے کوئی نہیں. تانوں تے جیباں خالی کرنی چاہیے تھے. میں تے حیران ہو گیا، ایڈی سونی گل کیتی تسی چپ بیٹھے ہو. اللہ دے بندیو مڑ سبحان اللہ اچھی. یا اللہ جڑا جنی اچھی سبحان اللہ آکھے اگلے سال ربیع الاول دے وچ سرکار دی زیارت کرے روزے پاک. لے یا اللہ انہاں دے صدقے مینوں بھی حرمین شریفاں دا جلد مسافر بنا دے. یہ ولی دو چیزوں سے بنتا ہے، ایمان عقیدہ اور دوسرا تقوی سے. سنی کے اندر ایک خامی ہے، یہ تقوی اختیار نہیں کرتا. اگر تقوی اختیار کر کے رب تجھے پوری ولایت عطا فرمائے. یہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کا جملہ میرا نہیں، اور بات انہوں نے ٹھیک کی. اس بات پر اتفاق آپ کریں گے، جتنا ستھرا عقیدہ آپ کے پاس ہے کسی کے پاس. کیوں؟ تیرے ایک ہاتھ میں دامنے صحابہ ہے، دوسرے ہاتھ میں دامنے اہل بیت ہے.
اعلی حضرت نے ایسے تھوڑا کہہ دیا. اعلی حضرت اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ. سانو کوئی پریشانی نہیں، صرف اللہ سانو متقی بنا دے. ایمان تہاڈے کو بڑا پیارا ہے. جنہ سونا تسی پنڈ سجاندے ہو نا، اللہ کرے اگلا سال آوے تے نوجوان آکھن بھائی جی گلیاں بھی سجاواں گے، سونے دے میلاد تے اسی چہرے بھی داڑھی نال سجاواں گے. یہ تے گل ہونی چاہیے. بھائی وسیم صاحب سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. سرکار کا میلاد بھائی وسیم صاحب کے گھر ہو، مزہ نہ آ جائے، کہیں یار میں اس سونے نبی کے لیے میلاد کا محفل کر رہا ہوں، اس نبی کے لیے میں آج داڑھی رکھنے کی نیت بھی کر رہا ہوں. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. خدا دی قسمیں اعلی حضرت نے پوچھو اے داڑھی دی ویلیو کی نہیں. آپ فرماندے نے لاہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اے داغ جے داغ مصطفیٰ کریم دی محبت دا داغ جے. اوے پی اے نہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب انہوں نے گل سنی اپنے پیران دی. کہندے میرے پیر آکھن لگے او بھائیا تھوڑے جے ککھ رکھ لے، اے تھوڑے جے ککھ رکھ لے. تے میں کہا بابا جی ککھ رکھاں گا تے لبو گا کی؟ تہاڈی بولی بول رہی ہے لبو گا کی؟ انہاں آکھیا ککھ رکھ لا ککھ بچ جاؤ گا. کڈیاں سونیاں گلاں بڑیاں جی. لے یار گلاں وچ گل آ گئی. میں تقریر بعد کر ایک ہور سن لو. صحبت دا بڑا اثر ہوندا جے چنگیاں دے بندیاں دے نیڑے رہیا کرو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے کولے ایک ملنگ آ گیا، کہندا پیر جی میں تہاڈی بیعت ہونا ہے پر شرط جے. ہوندے نے ایدے بھی ملنگ شرط جے. فرمایا کیڑی شرط ہو پا؟ نالے بیعت ہونا نالے شرطاں رکھنا. شرطاں تے میں رکھنیاں نے پر تو اے نہیں کرنا تے او نہیں کرنا. کہندا گل سنو تہاڈا بڑا نام سنیا تسی زہد الانبیاء ہو. انبیاء دا زہد رب نے تانوں دتا ہے. تسی متقی تے پرہیزگار. پیر جی بیعت کرنی پر شرطاں جے میریاں. اور میں یار کیڑی شرط؟ کہندا میری شرط پتہ کی ہے؟ میں تہاڈے کول بواں کراں گا نہ مینوں داڑھی رکھਣ لو آکھنا جی تے نہ نماز پڑھن لو آکھنا جی. مینوں نہیں جی آکھنا روزہ رکھن لو، ہاں نہ زکات دین لو آکھنا جی. بس تہاڈے کول بواں کراں گا بس. تے گل سنو دوجی شرط جنت نال لے کے جانا جی. تسی پریشان نہ ہو، اگلی گل بھی سن لو. بابا فرید صاحب کو ساڈے مولوی تھوڑے سا نوٹ ویکھ کے رخ بدل جان. نہ وہ مولوی نے سن ایتھے تو تسی سبحان اللہ آکھو ماشاءاللہ. بابا فرید پاک فرمان لگے بھائی گل سن. اچھا بیعت بھی ہونا ہے شرطاں بھی تیریاں مینوں منظور نے تو بیعت ہو. کیونکہ اللہ والیاں دی صحبت بڑی چیز ہے. خدا دے دے دولت وہ تے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئے تے مندیاں دے لڑ لگیاں بھی ڈول گئے. صحبت صالحہ صالحہ کو ند، صحبت طالحہ طالحہ کو ند. وہ چنگیاں دی صحبت چنگا بنا چھڑ دی تے مندیاں بنائی. بڑے جاج نے بھی بنے نے نا پوسٹی پنگی. یہ ماں پیو نہیں بنائے کہ پیڑیاں کو بہن دی وجہ تے بنے ہیں. عطر والی دی دکان تے بیٹھ گے تے خوشبو آئے گی تے جے لوہار کو بہو گے تے چنگا ہی پینی ہے. بس گل ختم کری. میں تقریر شروع کر لگا تانوں صرف جگان دیا. میں بلیاں فقیراں نوں منن والا پنڈ ہے بھائی. اور میں یقین فرماؤ کدی کدی آنا ہونا میں کہنا اللہ دی قسم ساڈے ٹکی والے جنہ نبی پاک نال عشق تے محبت دا اظہار کر چھڑ دے نا تے جنہ ولیاں پیغمبراں ٹکی والے منتے نے شاید گجراں والے کوئی اور منے. ایک کمی جے ٹکی والے ہو جویں نبی دا میلاد مناندے ہو مسیتاں کدی پڑھ چھڑو نا. خدا دی قسم ایک کوئی شکوہ ہے غصہ نہ کریو. میں تہاڈا چھوٹا بھرا ہاں. مسیتاں پڑھو بھی مدینے والے نے آکھیا. اج ہر بندہ روندا ہے یار حالات خراب حالات. جنید بغدادی دی گل سن لو یار ہورے تقریر ہونی اونج مزہ آنڈے دے کہ نہیں. بابا فرید دی گل بھی کراں گا. جنید بغدادی ایک بستی کے قریب سے گزرے، رات ٹھہرے وہاں. تہجد کا وقت ہوا، تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی اللہ اس بستی والوں کو بے آباد اور برباد کر دے جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو بے آباد کیا. جنید بغدادی اللہ اکبر. صبح فجر کی نماز ایک دو بابا آئے نماز پڑھنے. آپ نے فرمایا یار دیہات والوں کے ساتھ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ادھر میرا بتاؤ لوگوں کو. لوگ اکٹھے ہو گئے. پیر صاحب آئے ولیاں منن والے سن سارے اکٹھے ہو گئے. ساری قسمت اتنے جا کے ٹوکن لینا پہنتا لینا تے لگنا پہنتا. پیر جی ساڈے گھر خود ہی آ گئے.
سارے جناب مدعا لے کے پی جی تویز دے دیو حالات بڑے خراب نے پی جی مہربانی فرماؤ آپ نے فرمایا تہاڈا نسخہ میرے کول ہے 40 دن کا کورس ہے اگر تساں کر لیا نا فرماندے نے پوری بستی دے ایک بندہ بھی مینوں نہیں ملیا جہاں آخیا بھی میرے حالات بڑے ہی چنگے ہر بندہ روندا ہی ویکھیا پوری بستی تو فرماندے نے میں آخیا بھائی تہاڈا علاج میرے کو لے انہاں کہا جی کیڑا جلدی دسو فرمایا بھائی 40 دن دا کورس ہے اگر تسی کر لیا مینوں 100% امید ہے جے بچے نافرمانیاں کردے نے فرما بردار ہو جان گے جے بچیاں گھراں دے آباد کوئی نہیں تے آباد ہو جان گیاں تے جے رزق دی کوئی کمی ہے تے اللہ او بھی پوری کر چھڈے گا انہاں کہا جی بابا جی جلدی دسو فرمایا بھائی جی 40 دیہاڑے او جڑی سامنے مسجد ہے او دی نالے تے صفائی کریا کرنی ہے تے 5 وقت دی صرف نماز پڑھ لینی ہے جے 40 دیہاڑیاں بعد تہاڈے حالات نہ بدلے مینوں جنید بغدادی کنے آکھنا اللہ تعالی مدینے لے جائے انہاں گلاں تے بھی پیسے چھوڑ دے پے خدا دی قسم ہے انہاں دے ذوق نو سلامت ہے بھائی اصغر صاحب روز لوگاں نوں پروگرام پڑھاندے پوچھو اونج اے گل انہاں نوں پوچھ کے ویکھ لو انج گفتگو میلاد دے دناں تے کوئی کردا ہے پوچھ کر دے نا اللہ معاف فرمائے لیکن یار سندا کوئی نہیں تسی تے قسم خدا دی مینوں دل خوش کر دے میرا دل کرا میں ساری رات بیان کردا رہاں اور مینوں 100% یقین میں کردا رہا تھا تھکنا تے اکنا بھی کوئی نہیں کیونکہ تانوں مزہ آن ڈیا کیوں آمدا جے کہ نہیں بھائی اور نہیں پریشان ہونا ٹینشن نہ لو جنید بغدادی فرمان لگے بھائی جی 40 دن کا کورس ہے 40 دن نمازاں پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہر بندہ کاری سب دعا کرو کاری سب کو تویز دیو او میں بھراوا تویز 5 وقت مؤذن اذان دے کے کہندا حی علی الصلاۃ ہویا ہے کامیابی دی ادھر تویز دیو ادھر آ جاؤ حی علی الفلاح وہ ادھر کامیابی جے اسی کرکٹ دا میچ نہیں چھڈ دے اج پریشان تے نہیں ہو گے ہیں اللہ خیر ہی فرمائے کوئی گل نہیں انشاءاللہ اللہ جدوں اسی جیت جاں گے نا ساڈے نصیب جتن گے ہر شے کم ہاں وہ پریشان ہوندے تسی دعا کرو اے تے امتحان دنیا دا اگلے امتحان تے پاس ہو جائیے سمجھ آئی جے نا یہ تو صرف لطف دی حد تک رکھو دلاں چ نہ لوگ اٹیک کر کے بیٹھ نہیں قوم نہ انہاں دل چ نہ لاؤ میرے بچے لو جی جنید بغدادی 40 دن کورس دے کے ٹر کے فرماندے 40 دن بعد میں پھر اس بستی تے آیا رات دا ٹائم سارے بوئے کنڈے مارے تے مسجد دا بوا کھلا ہی پرانے دور سن بابا جی بوئے کھلے ہوندے مسجداں دے انہاں اندر ٹپ کے نماز پڑھی اوتھے ڈیرا لایا تہجد دا ویلا ہویا تے جناب انہوں نے پھر اللہ اکبر نماز پڑھ کے بیٹھے تے مسجد تو آواز آئے اللہ جویں نہ تیرے گھر نوں آباد کیتا نا سونے ربا انہاں دے گھراں نوں آباد کر چھڈ اللہ سونیا جویں مینوں انہاں آباد کیتا نا انہاں نوں انہاں دے گھراں دی آباد کر چھڈ جویں مینوں قرار دیندے نے انہاں نوں انہاں دے گھراں نوں تے انہاں نوں قرار دے چھڈ جویں مینوں سکون دیندے نے انہاں نوں تو سکون دے فرماندے نے جدوں سلام فری فجر ہوئی تے میں بستی والے نوں سارے نوں اکٹھیاں کر کے میں کہا بھائی کوئی تویز چاہیے انہاں کہا بابا خدا دا نام من ساڈے کول پیسے نہیں ہے اسی بھی انہاں پیچھے جانے جڑا مول پیسے لیندے بابے دا تویز بڑا کیوں 5000 لیندا فیس سبیل اللہ کو چھپا کو نہیں گئے سا آرام آیا کوئی نہیں پھر ٹر گئے سا وہ سانو بلا کی آندے او یار اوتھے جائیدا ہے ذکر ہوندا ہے ساریاں گلاں ٹھیک نے پر گردناں توڑ چھڑدے ہیں ہاں ذکر یہ نہ کردے او بھائی اللہ دا ذکر کردے ہیں کیڑا اپنا کردے ہیں ہاں او سبحان اللہ دی آکھو ذرا لو جی جنید بغدادی فرماندے نے پوری بستی دے ایک بھی پریشان مینوں نہیں لبا کیوں فرماندے انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ نے انہیں گھروں میں آباد کیا بابا صاحب دی گل کر کے میں تقریر فٹافٹ 15-20 منٹاں تے جلدی مکا دینی پریشان نہ ہو تسی بابا فرید صاحب فرمائیں گے جی میں جناب دا مرید ہونا ہے ایک تے جنت میں تہاڈے نال جانا ہے تو دوجا نہ میں نماز پڑھنی جے نہ میں زکات دینی جے نہ میں حج کرنا جے تے نہ میں صوم صلات دی پابندی کرنی جے تے نہ مینوں آکھنا جے پر میں بھائی ٹھیک ہے ایک کم ساڈا بھی کر لے انہاں جی دسو نماز دا نہیں فرمایا تینوں آکھیا نہیں نماز دا مر رہے ہیں اور نہیں آندا نماز دا پریشانی ہو گیا وہ اس آخیا پھر کی آکھن لگے پر میں یار جتھے جتھے میں جاواں میرے نال نہ رہیا کر اے بابا فرید او اونچی بولو اللہ دے بندیو او خدا دی قسم جو الانبیاء دی گل کریے سارے چشتی راضی ہو جاندے ہیں بابا فرید فرمان کے بس تو میرے نال رہنا ہے نہیں آکھاں گا نماز نو اس آکھیا جی اے مینوں منظور ہے بابا صاحب ٹکی جان مثال دے طور او نال
بابا جی ڈوگر کلونی او نال، بابا جی چاند کے لیے او نال 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 نال۔ جب بابا صاحب نے بھی انہوں نماز دا نہیں آکھیا، ایک دن بیٹھا تے بابا صاحب فرض پڑے تے نفل شروع کر دیتے، آکھن لگا یار میں کڈا بد نصیب ہاں، رہنا بھی نال ہاں، وقت بھی ہوندا ہے، ٹائم بھی ہوندا ہے، انتظار بھی کرنا پیندا ہے، جے او سجدہ کر دے تے میں کر لاں گا تے کی ہو جائے گا؟ ایک دن اے ہے بابا فرید دی تعلیم، ایک دن جا کے پڑھی سو نماز، اینا کو سواد آیا سو، اینا سواد بابا فرید پاک فرماندے نے اینا چسکا انہوں لگ گیا تو جب ٹائم جو میں مسیدے جاؤں میرے تو پہلے سجدے کرنے اے تربیت چنگیاں دے لڑ لگن دا فائدہ تے لگو کہ جاج نال لگو لگو او دے جڑا سنت دا پابند ہے بابا تانوں خوشبو آوے سرکار دی شریعت۔ لو جی اے تقریر سٹارٹ ہون لگی جی، پڑھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھا، دو قرآن کی آیتیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، میرے پاک نبی نے ان دعاؤں کو پڑھا۔ میں بتانے لگا ہم حضور کا میلاد کیوں کرتے ہیں، آقا کی آمد کے تذکرے کیوں کرتے ہیں، آقا کی محبت کے گھن کیوں گاتے ہیں، گلی گلی میں ذکر کیوں کرتے ہیں، آقا کے فضائل شمائل خصائل آقا کے کمالات کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارے اس لیے سرکار کا میلاد مناتے ہیں، آقا نے ہم سے پیار اتنا کیا ہے، محبت اتنی کی ہے، ارے میرے پیارے آقا کی ولادت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کون سا لمحہ ہے جب میرے مصطفیٰ نے امت کو بھلایا ہو؟ ارے دنیا میں تشریف لائے تو امت کو یاد کیا، دنیا میں رہے تو امت کو یاد کیا، بظاہر وصال فرمایا میرے پاک نبی نے، ارے میرے پاک نبی کے لیے لحد کو تیار کر لیا گیا، میرے پاک نبی کو جس وقت قبر نور پہ اتارا جانے لگا، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی کے سونے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، حضرت قسم فرماتے ہیں میں آخری بندہ تھا، میرے دل میں محبت آئی میں مصطفیٰ کی زیارت تو کر لوں آخری مرتبہ، پتہ نہیں بعد میں زیارت ہوگی کہ نہ ہوگی، کہتے میں نے جس وقت کفن کا پردہ اٹھایا میں نے پاک نبی کے لبوں کو حرکت کرتا ہوا دیکھا، اتنا پیار کیا میرے پاک نبی نے اپنی امت کے ساتھ، اتنی محبت کی ہے، ارے قبر میں جا کر سارے بھول جاتے ہیں، قبر کا منظر ہی ایسا ہے، پر میرے پاک نبی نے مجھ سے اتنا پیار کیا، آپ سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی ہے، اتنے میرے پیارے آقا کہ ہم پر احسانات ہیں، خدا کی قسم ہے ہم تو سالانہ جلسہ میلاد کرتے ہیں، ارے ہم ایک ایک سانس بھی مصطفیٰ کا جلسہ میلاد کریں، آقا کی محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَتَحَرَّقَتْ، میرے پاک نبی کی زبان، میرے پاک نبی کے لبھائے مقدس حرکت کر رہے ہیں، میں نے کان قریب کیے، آواز آ رہی ہے اللہم امتی اللہم امتی، اے سونے ربا مجھے اپنی امت سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، ارے دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا، سفر ہو حجر ہو، ارے میرے پاک نبی نے امت کو یاد کیا، قبر میں گئے تو امت کو یاد کیا۔ آؤ ایک اور حدیث فرمانے لگا ہوں، میرے پاک نبی فرماتے ہیں حیات خیر لکم ووفات خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ فما رأیت من شر استغفر لکم۔ فرمایا میرے دیوانوں یہ نہ سمجھنا سرکار دنیا میں تھے ہمیں یاد کیا، اب قبر نور میں چلے گئے اب نہیں یاد کریں گے، فرمایا نا میری تم سے جو پرید ہے، میری تم سے جو محبت ہے وہ کچی محبت نہیں، میں روزے میں جا کر بھی قبر نور میں داخل ہو کر بھی اپنی امت سے غافل نہیں ہے، میرا دنیا میرا نہ بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا سے جانا تمہارے لیے بہتر۔ کیا ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے سونے نبی ذرا یہ تو بتا دیجیے دنیا میں تو واقعی ہمارے لیے رحمت، ہم آتے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ کے پیاس بجھ جاتی، تکلیفیں دور ہو جاتی، دکھ ختم ہو جاتے، جب دنیا تک تشریف لے جائیں گے آقا پھر ہمارے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تعرض علی اعمالکم، تمہارے نامہ اعمال کے میری بارگاہ میں حاضری لگے گی، پر میں دیکھوں گا نذیر کا نامہ اعمال پیش ہوا، وسیم کا نامہ اعمال پیش ہوا، مولوی عرفان کا نامہ اعمال پیش ہوا، ارے سارے میرے امت
نیکیوں کا نام اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں اعمال کی دو قسمیں ہیں, کچھ شر ہوں گے کچھ خیر ہوں گے, کچھ میں بہتری کچھ میں ناکامی ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں, میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں جملہ سنو طرف جاؤ گے. میرے پاک نبی نے فرمایا تمہارے اعمال کی حاضری لگتی ہے, میری بارگاہ میں فرشتے رجسٹرڈ لے کر آتے ہیں. اللہ کے سونے نبی آپ کا امتی وہ ہے جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے, ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ درود پڑھا ہے, امی کے پاؤں چومے, ابا کے قدم دبائے, رات کو اس حال میں سویا ہے, امی بھی راضی ہے, ابا بھی راضی ہے, عرش والا خدا بھی راضی ہے. آقا فرماتے ہیں میں بھی راضی ہوں. ارے پیارے نبی کے پیارے غلاموں, ارے آقا فرماتے ہیں ایک اعمال نامہ ایسا بھی پیش ہوتا ہے جس کے اندر سکم ہوتا ہے, جس کے اندر نافرمانیاں ہوتی ہیں, جس کے اندر گناہگار ہوتا ہے, نافرمانیاں ہوتی ہیں. جب نامہ اعمال میرے امتی گناہگار کا پیش ہوتا ہے, آقا فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں میرے اعمال میرے امتی کے نامہ اعمال میں سکم ہے, گناہ ہے, میں استغفر لکم, ارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں اللہ میری وجہ سے میرے گناہگار امتی کی بخشش فرما دے. یہ ہے پیار سرکار کا اپنی امت کے ساتھ. فرمایا نامہ اعمال نیک کا بھی پیش ہوا, بد کا بھی پیش ہوا. نیک کا ہوا تو خوش ہوا, حمیدۃ اللہ علیہ, اللہ کی حمد بیان کی, اللہ تیرا شکر ہے اتنے سونے امتی دیے مجھے, اللہ ہمیں ان امتیوں میں شامل فرما دے. اگر گناہ ہو جائے, گناہگار آدمی ہے, بشریت کی وجہ سے گناہ ہو جائے, اللہ نہ کرے جان بوجھ کے نہیں ہوا, غلطی جو ہو گیا, آقا فرما دے میں پھر اتنا کریم ہوں میں اس کی بخشش اللہ سے مانگتا ہوں. وہی کون سا لمحہ ہے جب میرے پیارے نبی نے امت کو بلایا ہو, حضرت عمر بن عاص کی بات کرنے لگا ہوں, آپ فرماتے میرے پاک نبی نے 2 قرآن کی آیتوں کو پڑھا. پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. دعا کرتے اے میرے سونے رب کریم, ان پتوں نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے, ان پتوں نے تیری توحید کا انکار کرنے کے بعد کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیا, کثیر مخلوق تیرے ان پتوں کی گمراہی کی طرف چلی گئی, ان پتوں نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی, جنہوں نے اس حال میں میرا دامن نہیں چھوڑا, میری رسالت کے نعرے مارتے رہے, تیری توحید کا اقرار کرتے رہے, اے اللہ وہ میرے ہیں, جو فرما بردار ہیں وہ میرے ہیں, ومن عصانی, جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں فیصلہ تیری بارگاہ میں ہے, وہ تیرے ہیں. چاہے فإنک غفور رحیم, چاہے تو بخش دے چاہے تو نہ بخش, تیری مرضی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کرنے لگا ہوں, انہوں نے بھی دعا کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ یہ مخلوق ہے, امت میری ہے, اس میں گناہگار بھی ہیں, ان میں نیک بھی ہیں, اللہ ان میں تیری مخلوق ہے, یہ ساری تیری مخلوق ہے, اللہ گناہگار بھی ہیں, نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں, اللہ تیری مرضی ہے, بخش دے تیری مرضی ہے, انہیں نہ بخش دے, تو غالب حکمت والا ہے. ارے میرے نبی کی باری آئی, ارے سارے انبیاء یہ کہتے رہے اللہ نیک ہمارے ہیں, پوروں کی باری کہا مولا تیری مرضی ہے. ارے ہم اپنے نبی کا میلاد کیوں نہ کریں, جگہ جگہ سرکار کے نعرے کیوں نہ ماریں, سرکار کی ولادت کا تذکرہ کیوں نہ کریں. میرے پیارے آقا کیا کہتے ہیں, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, اللہ جتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں وہ سارے میرے, وہ سارے میرے ہیں. میرے پاک نبی نے ان 2 آیتوں کو پڑھا تو رونا شروع کر دیا. رب کریم نے دیکھا میرے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے سونے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مسلم پڑھنے لگا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ, سونے پریشان نہیں ہونا,
امت کے حوالے سے قبیلہ خاطر نہیں ہونا, امت کے حوالے سے رنجیدہ نہیں ہونا. سونے میں زمین بنائی تو تیرے لیے, آسمان بنایا تو تیرے لیے, آدم تشریف لائے تو تیرے لیے, نوح علیہ السلام آئے تو تیرے لیے, حضرت عیسیٰ آئے تو تیرے لیے, موسیٰ کلیم آئے تو تیرے لیے. ارے لولا کلمہ خلقت الافلاق, لولا کلمہ خلقت الدنیا, لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اے میرے سونے نبی, کائنات بنائی تو تیرے لیے, فلک بنائے تو تیرے لیے, زمین بنائی تو تیرے لیے. لولا لما اظہرت الربوبیہ کنت کنزا مخفیہ, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں رب بھی ظاہر ہوا تو تیری وجہ. میں تو رب بھی ظاہر ہوا تو محبوب تیری وجہ سے ظاہر ہوا. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. پریشان نہ ہوں اپنے امت کے حوالے سے, ہم آپ کو ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا. بہار شریعت ایک جملہ میرے ذہن میں آیا, درس نظامی کا جب ہم نصاب پہلے دوسرا سال پڑھتے تھے تو وہاں یہ ہم سبق میں پڑھا. میرے آقا نے پتہ جبریل علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ فرمایا اذا اللہ اردا وواحد من امتی فی النار. جبریل اگر ایہی گل ہے نا, اللہ فرماتا سونے اساں تینوں راضی کرنا ہے, قیامت دا دیہاڑا بنائی تیرے واسطے ہے, فقط اتنا سبب ہے انقاد بدن محشر کا کہ تیری شان محبوبیت دکھانے. یہ سونے سارا میں نے سجایا محشر کا میدان تیری عزت کے لیے, ہاں تیری وجاہت کے لیے, تیری عظمت کے لیے. اگر تجھے نہیں راضی کرنا تو کس کو راضی کرنا؟ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے راضی کرے گا جیسے آپ چاہیں. ایتھے پھر بولیا گولڑے دا تاجدار, انہاں آکھیا یوتی کا ربو کا داد تساں پتر دادی پوری آس اساں لج پال کرسی پاس اساں. تے میرے امام ہی پیچھے نہیں رہے, انہاں آکھیا ڈر تھا اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. اور احمد رضا تو پریشان تھا, گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملے گی یا اس جہان میں ملے گی. جب احمد رضا نے ہاتھ باندھ کے رخ مدینہ کی جانب کیا تو رحمت عالم نے دی صدا. احمد رضا رب نے عذاب مصطفیٰ کی شان پر چلنے والوں کے لیے مقرر کیا ہے, مصطفیٰ کی شان سن کر ڈرنے والوں کے لیے. بھی ان کی رحمت نے صدا احمد رضا مصطفیٰ کا ہو جائے, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. قرآن دی ایک قاعدہ اشارہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میں بڑی جلدی نہ اپنا مضمون سمیٹ رہا. کافر آکھن لگے تسی اللہ دے سچے نبی ہو, ساڈے تے عذاب کیوں نہیں ہوندا؟ پرانیاں قوماں تے مینڈکاں دا عذاب آیا, کچھواں دا عذاب آیا, خون دا عذاب آیا, ٹڈیاں دا عذاب آیا. یہ ساری اگر تسی سچے تے ساڈے تے عذاب کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ دے نبی بولے نہیں, پر رب نے قرآن تے فرما دیتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پنجابی تے ترجمہ کرنا تو چس زیادہ آئے گی. سونیا جتھے تو ہوے اوتھے عذاب نہیں. او بولو تے صحیح, ساڈیاں موجاں نہیں لگ گئیاں. انس بن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت والے دیہاڑے میں تانوں کتھے لباں گا؟ میں قیامت والے دن کتھے لباں گا تانوں؟ نبی پر فرمایا یار تین جگہ نہیں, ایک پل صراط تے, دوسرا میزان تے, تیجا ہو جائے کوثر دے. جے نبی پل صراط تے ہون او جہنم دے اوتے. ہاں سونے نبی کہدے ہون ربی سلم امتی, فرمایا جتھے تو ہوے گا نا اوتھے عذاب نہیں. بابا بس تے بیٹھا سی تے کیسٹ لگی ہوئی, انہاں کیا بھی بچھو ہوں گے, سپ ہوں گے, فلاں ہوگا, ٹمکان ہوگا, تارک دلیل دی لگی سی نا. ہے بابا نا بڑے پیار دے نال کہندا مولوی جی گل سنو, میں ان پڑھ بندہ پر اینا دسو اوتھے محمد حسین سواد نہیں دیتا. انہاں کہا بابا حسین. بابا انگرائی لے کے اٹھ کے کہندا اچھا ایڈا بھی نیر نہیں پی گیا جی محمد ہوندیا مارے جائیے. ہن چسکا آیا جے, سواد آیا جے. ہن میں حدیث پڑھن لگا, ہن سواد ایتھے بھی لینا جے کہ محمد دے نیڑے ہوئے گا کون؟ صلی اللہ. میرے آقا نے فرمایا میں ہولی پڑھ دینا جلدی. من احبنی, فرمایا جنہوں میرے نال محبت ہے نا, وہ احب سنتی, میری سنت نال پیار کرے. ہاں فقد احبنی. اور میرے والے دیکھو میرے سونےو, میری سنت نال پیار کرے.
یہ داڑھی بھی میرے سونے نبی دی سنت، نماز بھی میرے سونے نبی دی سنت، امی ابے دی عزت میرے سونے نبی دی سنت، بڑے بھرا دی عزت میرے سونے نبی دی سنت، ہمسائے دا خیال کرنا بھی میرے سونے نبی دی سنت، اٹا روڑے پڑا کر کے سڑکاں صاف کرنیاں بھی سونے نبی دی۔ فرمایا میرے نیڑے ہوئے گا جڑا میری سنت نال پیار کرے گا تے آقا جی پھر انہوں جزا فرمایا جزا کان مائیا فی الجنہ، جتھے میں اتھے ہو۔ لوٹ نہیں بہ گئی ہے محمد دے ہوندیاں اسی مارے جائیے ہوئے، ایسے آتے اللہ دے فرمایا ڈر تھا اسیاں کی صدا، اب ہوگی کہ روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عرش بے تازہ چھیری چھائی، فرش پہ طرفا دھوم دام، کان جدر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدر عرش فرش زمین آسمان شرق و غرب جنوب و شمال جہاں دیکھو میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اعلی حضرت کا تخیل دیکھے جھوم جاؤ گے۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قیامت کے دن سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس لیے قیامت والا دن ہوگا سارے اہل محشر کا مجمع جلوس کی شکل میں سارے نبیوں کی طرف جائے گا، ان کے ذہن میں آئے گا چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، سارا مجمع اہل محشر کا جلوس کی شکل میں سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آگے کی طرف جاؤ نا، خیر اللہ کی طرف جاؤ نا، اللہ سے مانگ، جنہوں نے عادت ہی نہیں پئی نبیوں کو منگنی اتھے جا کے مرن گے۔ اسی آنے ہیں داتا صاحب نے جڑیاں شاناں ملیاں رب نے دتیاں نے، انہاں ولیاں نے جڑیاں شاناں نے رب نے دتیاں نے، تے رب دی دتیاں شاناں کو تے جڑیاں عظمتاں ملیاں نے نا اسی سونے دا صدقہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف سارے جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آخری مراحل کی طرف جا رہا ہوں، وہ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ جلدی کر رہا ہوں، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ المختصر سارے محشر کا جلوس اپنے بھی ہوں گے بیگانے بھی ہوں گے جلوس کی شکل میں۔ اب کوئی جلوس نکالے کہتے کہاں لکھا ہے، میں نے کہا مولوی پتہ تیرا اس دن لگے گا جب جلوس کی شکل میں شرمندگی آنکھوں کے ساتھ اہل محشر کے جلوس میں شامل ہوگا، جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام کی طرف چلو، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، چلتے چلتے قافلہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ بھی کہیں گے ارے کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آج محشر کا دن وہاں مکھرے والے کا دن ہے۔ فرمایا اگر تمہاری سنی جائے گی پھر ایک دروازہ ہے وہاں تمہیں بھیجتا ہوں، اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد، چلے جاؤ پیارے محمد کی طرف، وہاں تمہاری سنی جائے گی۔ میرے پاک نبی کی طرف جب جلوس جائے گا، میرے پاک نبی کو دیکھ کے دیوانے جب سرکار کو دیکھیں گے، میرے آقا بھی دیکھیں گے جلوس آ رہے، میری امت آ رہی ہے، میرے پاک نبی نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے پاک نبی فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، آنا میری بارگاہ میں تمہاری بخشش کرواتا ہوں، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ پاک نبی فرماتے ہیں امت کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجودے میں رکھوں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا، میرا رب کریم فرمائے گا ارفع
رأسک یا محمد، اے سونے نبی سر کو اٹھا. یا جملہ محبت والا دینے لگا ہوں. ارے میں نے اپنے استادوں سے پڑھا، انہوں نے فرمایا جھکو گے تو ملے گا. ارے ولیوں سے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. استادوں کے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. ابدال کے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. اوتاد کے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. غوث کے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. غوث اعظم کے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے اس کی بارگاہ میں جھکو گے تو ملے گا. تابعین کی بارگاہ میں گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. ارے صحابہ کی بارگاہ میں گئے، وہ بھی کہنے لگے جھکو گے تو ملے گا. ارے نبیوں کی بارگاہ میں گئے، اے اللہ کے پیارے پیغمبروں ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو، وہ بھی کہتے جھکو گے تو ملے گا. ارے ایک کائنات کے اندر اللہ کا اتنا پیارا حبیب ہے، اتنا پیارا نبی ہے، ساروں کے لیے رب کا قانون ہے جھکو گے تو ملے گا. ارے صرف میرے نبی کی یہ ذات ہے، سر سجدے میں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، کائنات کے لیے اصول یہ ہے جھکو گے تو ملے گا. سونے تیرے لیے نہیں، تیرے لیے نہیں، تو سر اٹھا تجھے سونے سر اٹھا. آج سر جھکانے کا نہیں، سر اٹھانے کا نہیں. کل سونے بول ہم سنیں گے شفاعت تو شفاعت ہم قبول کریں گے. گناہگار محشر میں فریاد کریں گے. آخری شعر گناہگار محشر میں فریاد کریں گے. آقا فرمائیں گے آنا لہا، آیا ہوں میں آیا ہوں، وہ سرکار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں، وہ سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا، وہ کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. رب کی طرف سے آواز آئے گی، یہ کہروں کا جب تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہروں کا جب تیرے دشمن کے لیے ہے. اے میرے سونے حبیب، ہم تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار. دو سبب کھڑے ہو جو سلام.